کشمیر کا فوجی حل نہیں، وزیر اعظم ہند سے بات چیت کے لیے تیار، وزیر اعظم پاکستان عمران خان۔ دہشت گرد ٹھکانوں کے خلاف پہلے پاکستان کرے کارروائی، دہشت گردی اور بات چیت ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، فوجی سربراہ بپن راوت۔ بارامولہ کپوارہ ریل لنک کو ملی منظوری، راجور پونچھ کے لوگوں نے کیا سرکار کی تنقید۔ آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گلستان نیوز۔ ابھی تک کا اردو خبر نامہ لے کر میں آپ کا میزبان گوہر کچھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ پیش ہیں خبروں کی تفصیل۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے مسئلہ کشمیر پر بات کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر کا کوئی فوجی حل نہیں ہے اور نہ ہی سے کوئی مسئلہ حل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی عوام بھارت کے ساتھ امن چاہتے ہیں اور اس بات میں خوشی محسوس کریں گے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ بات چیت کی جا سکے۔ عمران خان نے کہا کہ وہ وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہے۔ عمران خان نے مزید کہا کہ یہ بات پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے کہ بھارت کے خلاف اس کی سرزمین استعمال ہو، اور یہ بھی مفاد میں نہیں ہے کہ باہر دہشت پھیلانے کے لیے اس کی سرزمین استعمال کی جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کرتارپور راہداری کے بعد کشمیری پنڈتوں کے لیے شاردا پیٹھ کے لیے بھی راستے کھولے جائیں گے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے مسئلہ کشمیر پر بات کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر کا کوئی فوجی حل نہیں ہے اور نہ ہی سے مسئلہ حل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی عوام بھارت کے ساتھ امن چاہتے ہیں اور اس بات میں خوشی محسوس کریں گے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ بات چیت کی جا سکے۔ عمران خان کے بیان پر بات کرتے ہوئے فوجی سربراہ جنرل بپن راوت نے کہا کہ پاکستان کو ایک قدم آگے چل کر پاکستان کے اندر دہشت گرد ٹھکانوں کے خلاف کارروائی کرنی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان اپنی سرزمین پر دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کر کے ایک قدم آگے بڑھائے گا تو بھارت بھی ایک قدم آگے بڑھائے گا۔ بپن راوت نے کہا کہ جب کہ پاکستان اپنی سرزمین میں دہشت گردوں اور دہشت گرد ٹھکانوں کے خلاف کارروائی کرے گا تب تک بھارت کی پالیسی واضح ہے کہ دہشت گردی اور بات چیت ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ We feel that we are not yet ready for that. I mean, the facilities have to be created within these arms, and the women also have to be prepared for that kind of hardship. It is not easy. Let us not start comparing ourselves with Western neighbor, with some of the Western nations. The reason for that is that Western nations are more open. We may have become open, in some of our big cities, in Bombay, Delhi, where boys or girls are now operating together. But our people in the army don't only come from these big cities. They will continue to come from villages, where, there is still that kind of intermingling that is expected is not there. آپ پہلے ایک قدم چلو، پہلے آپ بولتے ہو بھارت اگر ایک قدم چلتا ہے تو ہم دو قدم چلتے ہیں۔ بھارت تو کئی بار ایک قدم چل چکا ہے، آپ پہلے ایک قدم تو چل کے دکھاؤ۔ ہم نے بولا ہے کہ آپ کے دیش میں آتنکواد پنپ رہا ہے، آپ کچھ تو حرکت کر کے دکھائیے اپنے دیش میں کہ ہم آتنکواد پر قابو کرنے کے لیے کچھ کر رہے ہیں، ہم اپنے دیش سے آتنکواد بھارت دیش میں نہیں بھیج رہے ہیں۔ پہلے ہمارے کو گراؤنڈ پہ تو دکھائیے اس کی استھتی کیا ہے۔ ہم ایک قدم چلیں، پہلے آپ ایک قدم چلیے نا۔ یہ جو ایشو ہے اس پہ پاکستان کو اپنی اندرونی حالت دیکھنی ہوگی۔ پاکستان نے اپنے اسٹیٹ کو اسلامک اسٹیٹ بنا دیا ہے۔ اف دے ہیو ٹو اسٹے ٹوگیدر ود انڈیا دین دے ہیو ٹو ڈیولپ ایز اے سیکولر اسٹیٹ۔ ہم لوگ سیکولر اسٹیٹ ہیں۔ ہاؤ کین بی اسٹے ٹوگیدر اف یو سے آئی ایم این اسلامک اسٹیٹ اینڈ دیر از نو رول فار اینی بڈی ایلس؟ وی آر اے سیکولر اسٹیٹ. So for us to stay together, both of us will have to become secular. If they are willing to become secular like us, then I think there seems to be an opportunity. پر پہلے دیکھیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. ادھر کانگریس کے سینئر لیڈر سلمان خورشید نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات ہونا اچھی بات ہے اور اگر بات چیت سے ہی دونوں کے درمیان امن اور رشتے بہتر ہو گئے تب انہوں نے کہا کہ ماضی میں بھی پاکستان نے بات چیت اور امن کی باتیں کی مگر ہر بار
پاکستان کی جانب سے بھارت کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیاں جاری رہی، جس کی وجہ سے پاکستان نے ہمیشہ سے ہی دھوکہ دیا ہے۔ کرتارپور راہداری کو ایک اچھا قدم مانتے ہوئے سلمان خورشید نے کہا کہ سکھ برادری کے لوگوں کے لیے ایک اچھا قدم ہے، تاہم وزیر اعظم عمران خان کو دہشت گردی کے خلاف ٹھوس قدم اٹھانے ہوں گے، جس سے پاک بھارت کے درمیان بہتر رشتے ہوں گے۔ This is not the first time this is being heard. This is not the first time it's being said. In previous regimes this has been said. And let's not forget that in the previous regimes, the heads of state or the heads of government in Pakistan have even traveled to India, come to watch cricket matches. They've come when President Musharraf came for his visit to Agra. There are senior leaders of Pakistan who've come to Ajmer. And we have accommodated. In each case we've accommodated because we don't want to give an impression that we are not interested in peace. We want peace. I think it's very important for India's place in the world to ensure that the neighborhood of India is in peace. But our experience has been really, really bad. Our experience has been that every time we have accepted the possibility of a conversation, we've been hurt. Good cosmetic gestures, but these are not gestures that will take us even an inch forward. The Kartarpur corridor, I believe, is a matter of great satisfaction to our Sikh brethren to visit Gurudwara. I hope that this holds. There are doubts. Some people have some doubts about it. But it's a good thing. If it's happened, it's a good thing, and I hope that it will be successful and it will bring happiness to some people. But if we celebrate the Kartarpur corridor in the morning, by the evening we get figures of innocent people who've been killed at the line of control and at the border. We hear of attacks made by militants in the Jammu and Kashmir Valley. Now, what do? We can't switch from smiles to tears repeatedly in one day. Therefore, some line has to be drawn. And who can draw this line? The person who is saying that he genuinely wants peace, and the person who's saying that he genuinely wants the soil of Pakistan not to be used for terrorism, well, he پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے جس طرح سے کہا کہ مسئلہ کشمیر فوجی طاقت سے حل نہیں ہوگا، بلکہ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ فوجی طاقت سے حل نہیں ہوگا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی ہے ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے وہ تیار ہے۔ اس پہ مزید بات کرنے کے لیے ہم سیدھا چلتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت جڑ چکے ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ نگار سبتی محمد حسن۔ سبتی محمد حسن، آپ سے جاننا چاہیں گے عمران خان کے بیان کو آپ کہاں پہ دیکھتے ہیں، جہاں انہوں نے کہا کہ فوجی طاقت سے مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوگا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہے، اور کہیں نہ کہیں اگر ہم دیکھیں گے کہ جس طرح سے بپن راوت نے کہا کہ ٹاکس اینڈ ٹیرر ایک ساتھ نہیں جا سکتے، اور سشما سوراج کا بھی یہ بیان سامنے آیا، ان سبھی بیانوں کو آپ کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اگر تاریخ پر نظر ڈالیں تو یہ ہمارے سامنے واضح ہے کہ کشمیر کو لے کے جنگ بھی ہوئے، اور پچھلے 3 دہائیوں سے جو حالات کشمیر کے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں جی۔ لیکن یہ بات جتنے بھی مفکرین ہیں یا جتنے بھی دانشور حضرات ہیں جی، چاہے سیاسی تجزیہ نگار ہیں، وہ ہر ایک مسئلے کا حل مذاکرات میں ہی مضمر سمجھتے ہیں جی۔ رہی بات عمران خان جب سے وزیر اعظم پاکستان بنے ہیں جی، تو وہ مسلسل بات چیت کا آفر کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انکنڈیشنل کسی بھی، چاہے وہ ٹیررزم ہو، اور انہوں نے کل اپنے خطاب میں ایک بات یہ بھی کہی کہ اگر ہمارے ہاں یعنی ہماری سرزمین دہشت گردوں کے لیے استعمال ہوتی ہے تو وہ پاکستان کے منافی ہے، یعنی وہ پاکستان کے حق میں کسی بھی طرح سے نہیں ہے۔ اب جو یہ ہے کہ مذاکرات کیا بحال ہوتے ہیں یا نہیں، کشمیر میں آپ اس کو ملٹنسی ریلیٹڈ سمجھتے ہیں۔ ایک مسئلہ ہے جو میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اس مسئلے کو اگر حل کیا جائے تو یہ دونوں ممالک کے مفاد میں ہے جی۔ اگر دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو جو ان کے درمیان مسائل ہیں وہ حل کرنے ہوں گے، اور مذاکرات اس کا واحد ذریعہ ہے۔ دیکھیں، اگر یہ طاقت کے بل پہ یا طاقت کے ذریعے کسی مسئلے کا حل ممکن ہوتا، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ سال یہ تشدد آمیز واقعات میں یعنی سبقت لے رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے،
لیکن اس کے باوجود بھی کیا زمینی سطح پہ کوئی فرق نظر آ رہی ہے؟ یہ جتنے بھی اکابرین ہیں، جتنے بھی ارباب اقتدار کے لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ اگر وہ ملک کو یعنی خوشحالی کی طرف لینا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ مذاکرات کے ہی ذریعے مسائل کو حل کیا جائے۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کو بھی اپنے موقف میں غیر معمولی تبدیلی لانی ہوگی اور جو خدشات ہندوستان کے ہیں انہیں ایڈریس کرنا ہوگا، لیکن ہندوستان کو بھی اپنی جو روایتی پالیسی ہے اس میں بھی تبدیلی لانی ہوگی۔ اگر مذاکرات کی بحالی کے لیے بات ہوتی ہے تو اس کے لیے دونوں ممالک کو چاہیے کہ وہ اپنے جو ان کا روایتی موقف ہے اس میں غیر معمولی تبدیلی لائیں تو پھر مذاکرات کا ٹیبل صحیح سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ چاہیں گے کہ بس یہ مسئلہ دیکھیں، مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، دور دور تک ابھی اس کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں کہ اگر مذاکرات کا سہارا نہیں لیا گیا تو یہاں جو تشدد کا گراف ہے، جو وائلنس ہو رہی ہے، اس میں کوئی کمی بظاہر نظر نہیں آ رہی۔ سبتی محمد حسن، آپ سے جاننا چاہیں گے مزید جس طرح سے کرتارپور راہداری کے حوالے سے ملک کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے ممالک نے جس طرح سے اسے ایک اچھا قدم قرار دیا ہے، وہیں پر جموں کشمیر کی اگر ہم بات کریں گے، جموں کشمیر کی مختلف سیاسی، سماجی اور دیگر جو تنظیمیں ہیں ان کے رہنماؤں نے اس سے خیر مقدم کیا، اور ان کا جس طرح سے عمران خان نے یہ بھی کہا کہ جو شاردا پیٹھ ہے اس حوالے سے کشمیری پنڈتوں کی جو ایک خاص اور مذہبی جگہ ہے وہاں پہ ان کے لیے ایک بہتر اقدامات اٹھانے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس کے بھی راستے کھولے جائیں گے تاکہ وہ وہاں پہ جا کر، تو اس جو عمران خان کی جانب سے جس طرح سے اقدام اٹھائے جا رہے ہیں اس کو آپ کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ جو جموں کشمیر کے حالات ہیں، خاص کر وادی کشمیر کے حالات ہیں، تو کس طرح کا اثر پڑ سکتا ہے؟ تو ایک بہتر قدم مان سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں، وزیر اعظم پاکستان کا جو بیان سامنے آ رہا ہے مسلسل، وہ یعنی ڈپلومیسی کے ذریعے یعنی پورے اقوام عالم کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ تمام مسائل کا حل مذاکرات میں ہی سمجھتے ہیں اور وہ اس کے لیے تیار ہیں۔ تاہم جو ابھی ملک کی حالات ہیں، یعنی ملک میں 2019 کو الیکشن ہونے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ فوری طور پر، دیکھیں یہاں جو معاملات ہیں یہ سیاسی معاملات ہیں، اور فوری طور پر آپ یہ کہیں کہ مذاکرات بحال ہوں گے، ایسا ابھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس کے لیے تھوڑا سا وقت چاہیے، الیکشن ہوں گے یہاں، اس کے بعد جو نئی سرکار بنتی ہے تو وہ اپنی پالیسی، جو یہ پالیسی تھی، جو ایگریشن کی پالیسی کشمیر کے حوالے سے رہی ہے، جتنے بھی یعنی انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہیں وہ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے یعنی کوئی خاطر خواہ نتائج سامنے نہیں آئے ہیں۔ ابھی آپ 2019 تک انتظار کریے، کیونکہ اب آپ ایک طرف تو جو وزیر اعظم ہند یا جو بھی فارن آفس کا موقف رہا ہے، لیکن درپردہ مذاکرات ہو رہے ہیں کرتارپور کو لے کے۔ پہلے جو موقف ہندوستان نے اختیار کیا تھا اس میں بھی غیر معمولی تبدیلی آئی، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو خیر سگالی کے طور پر لے لیا اور ایک شروعات ہوئی ہے۔ ہم یہ مان کے چلیں کہ 2019 کا الیکشن ہونے دیں، اور اس کے بعد جو پالیسی بنتی ہے اس کا سبھی لوگوں کو انتظار کرنا پڑے گا۔ چلیے، بہت بہت شکریہ سبتی محمد حسن۔ یہ تھے سبتی محمد حسن، سینئر صحافی اور تجزیہ نگار، جو بات کرے، کہا کہ فوجی طاقت سے مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوگا بلکہ بات چیت کے ذریعے ہی مسئلہ کشمیر حل ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہے۔ مرکزی حکومت کی طرف سے بارہمولہ کپوارہ ریل لنک تعمیر کرنے کو منظوری دیے جانے کا خیر مقدم کرتے ہوئے خطہ پیر پنچال کے عوامی و سیاسی حلقوں نے جموں پونچھ ریل لائن کو جان بوجھ کر نظر انداز کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ راجوری اور پونچھ کے لوگوں نے بارہمولہ کپوارہ ریل لنک کی تعمیر کو منظوری کا اعلان ہونے کے بعد مرکزی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ان کے ساتھ ہر سطح پر ناانصافی کی جا رہی ہے، اور بارہا یقین دہانیوں اور اعلانات کے باوجود جموں پونچھ ریلوے لائن کو منظوری نہیں دی جا رہی ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں اس بات پر خوشی ہے کہ کپوارہ تک ریل لائن بچھائی جا رہی ہیں، لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ خطہ پیر پنچال کو ایک مرتبہ پھر نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی ریلوے لائن کی راجوری پونچھ کے لوگوں کو بھی ضرورت ہے جس سے اس پسماندہ خطے کی سماجی و اقتصادی ترقی ہو سکے۔
मजीद बात करने के लिए सीधा चलते हैं राजौरी, जहां इस वक्त हमारे साथ हैं जमशेद मलिक। जमशेद, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से कुपवारा बारामूला रेल लिंक को मंजूरी दी गई है और वहां लोगों ने इसका खैर मकदम किया, इस फैसले का ऐलान का खैर मकदम किया है, वहीं पर अगर देखा जाए तो राजौरी और पूंछ के लोगों ने इसकी तनकीद की। उनका कहना है कि अगरचे उन्हें भी कई बार इस हवाले से यकीन दहानी की गई है कि जम्मू, पूंछ और राजौरी के हवाले से वहां पर भी रेलवे लाइन बिछाई जाएगी, लेकिन उन्हें एक बार फिर नजरअंदाज किया गया है। लोगों के इस हवाले से क्या कुछ सामने आ रहा है? जी गौर जी, राजौरी पूंछ को रेलवे लाइन से जोड़ने की जो बात कही जा रही है साबका हुकूमत के दौर कांग्रेस से की जा रही है, और 2014 के असेंबली इलेक्शन में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा उभर कर है। वहीं जब 2014 असेंबली इलेक्शन में वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी जब राजौरी में दिसंबर के महीने में एक रैली से खिताब करने आए, काफी रैली थी जिसमें हजारों की तादाद में लोग थे मौजूद थे। उस वक्त वजीर आजम ने ऐलान किया था कि खिताई पीर पंजाब जो बॉर्डर इलाका है इसको रेलवे लाइन से जोड़ा जाएगा। उसके बाद यहाँ लोगों में काफी खुशी देखने को मिली थी। तो हम एक बार फिर खिताई पीर पंजाब को नजरअंदाज करने के बाद लोगों में फिर एक बार गम व गुस्सा देखा जा रहा है, और लोगों की जान से कहा जा रहा है कि सिर्फ खिताई पीर पंजाब के लोगों के साथ जो बॉर्डर बेल्ट के लोग हैं इनके साथ सिर्फ दावे वादे किए जाते हैं, कभी वादे वफा नहीं किए जाते हैं। इस बार भी देखने को मिलेगा कि आगे आने वाले इलेक्शन में भी ये मुद्दा दोबारा उभर कर सामने आएगा, क्योंकि कांग्रेस ने इस मुद्दे को बहुत भारी तरीके से उठाया था, जिसके बाद बीजेपी ने उठाया और बीजेपी ने अपने मंशूर में भी इसको सामने रखा था कि खिताई पीर पंजाब को रेलवे लाइन से जोड़ा जाएगा। तो एक बार फिर नजरअंदाज करने से लोगों में काफी गम व गुस्सा देखा जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद मलिक आपका। ये थे राजौरी से जमशेद मलिक जो बात कर रहे थे जिस तरह से इंतजामिया की जानिब से एक बार फिर जो है मरकजी हुकूमत की तरफ से अगरचे बारामूला कुपवारा रेल लिंक तामीर करने को मंजूरी दी गई है, जिसका खैर मकदम करते हुए खिताई पीर पंजाब के अवामी सियासी हलकों ने जम्मू पूंछ रेल लाइन को जानबूझकर नजरअंदाज करने का इल्जाम आयद किया है। नौगाम शांग सनतनाग के मकामी लोगों ने शिकायत की है कि इलाके में प्राइमरी हेल्थ सेंटर में बुनियादी सहूलियात की कमी की वजह से इलाके के लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जबकि पीएचसी के इर्द गिर्द दीवार बंदी न होने, रात के दौरान अमले की अदम दस्तियाबी और एम्बुलेंस गाड़ी की अदम मौजूदगी की वजह से मकामी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने अब जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग और महकमे सेहत के आला हुकाम से अपील की है कि पीएचसी में मरीजों के लिए तिबी सहूलियात के साथ साथ दीगर सहूलियात का पुख्ता इंतजाम किया जाए ताकि लोगों के मुश्किलात दूर हो सके। मसैल गो फेंसिंग कहें पत्म बनाक कवाटर ती खस्ता हाल गमित अत मकल सेर वेर तोरे बे एम्बुलेंस नी खबर कत अंदस पाई ये मुश्किलात खास कर ज्यादा पहम फेंसिंग अगर गेट गस आवार गाड़ वाड़ इथे कन शीश थोक हस्पतालस कह वारे गम नाइट स्टाफ कहें पीएचसी बड़ बड़ी मगर नाइट स्टाफ ना कहीं। सरहदी जिला बारामूला के ओडी इलाके के लोगों ने शिकायत की है कि इलाके में चंद साल कबल नंद सिंह नामी पुल पर अगरचे तामीराती काम शुरू किया गया था, ताहम नामालूम वजूहात की बिना कर पुल अभी भी तशनीज तकमील है। लोगों का कहना था कि साल 2005 में आए जलजले की वजह से मज़कूरा पुल को काफी नुकसान पहुंचा था और 12 सालों से अभी तक पुल तामीर न हो सका। मकामी लोगों का कहना था कि अगरचे चंद साल कबल बीकन की जानिब से काम को शुरू किया गया था, ताहम कस्बे की रफ्तार से जारी काम की वजह से पुल अभी भी मुकम्मल न हो सका, जिसकी वजह से आम राहगीरों को चलने फिरने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने अब इंतजामिया से अपील की है कि पुल को काबिल आमद रफ्त बनाया जाए ताकि लोगों के मुश्किलात का अजाला हो सके। वहाँ पर ब्रिज जो है वो कई सालों से पड़ा हुआ है ऐसे ही, ना उसको बनाते हैं तो ना उसको उखाड़ते हैं। कभी इसको बनाते हैं, कभी कहते हैं कि इसका डिजाइन नहीं अप्रूव हुआ है, कभी कुछ, तो वो भी हमें बड़ी परेशानी हो जाती है। जब कभी फ्लड आ जाता है तो हमें बहुत परेशानी होती है वहाँ। इधर एसडीएम ओडी ने कहा कि इस हवाले से बीकन हुकाम को आगाह किया गया कि नंद सिंह नामी पुल के काम में सूरत लाई जाए ताकि इसे वक्त पर मुकम्मल करके आवाम के लिए वक्फ किया जाए। ताहम बीकन हुकाम की जानिब से साल 2019 के मार्च से कबल ही पुल को मुकम्मल करने की यकीन दहानी की गई है। ब्रिज है काफी टाइम से जो है ये पेंडिंग है, बीकन वाले इसको बना रहे हैं,
तो पिछले टाइम भी हमने इनके साथ ऑफिसर्स को, जो बीकन का ओसी रहता है, ऑफिसर इंचार्ज, उसको बुलाया हुआ था, तो उसने एश्योर किया था कि हम जो है इसको बाय द मार्च ऑफ 2019 जो है इसको कंप्लीट करेंगे। तो अभी फिलहाल इसका काम जो है वो थोड़ा स्लो पेस में चल रहा है। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुची को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।